اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشانی عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی۔ پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لیں۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کی سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دیں اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر وہ راہ راست پا گئے، اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کی دو آیتوں کی تلاوت میں نے کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی کہ اللہ کی تعریف ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نازل کردہ یہ کتاب ہے، اور
اس میں کامیاب ہونے کے لیے جو شرائط تھے وہ بھی کچھ ذکر کر دیے گئے ہیں، اور اس میں جیسے کہ بتایا گیا کہ جنگ بدر سے پہلے کے کچھ حالات ہیں، اس کے بعد کا تبصرہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے جنگ احد کے بعد کے بھی ہیں، تو 4 تقاریر اس کے اندر ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا یہ بات بتائی جا رہی کہ کفر کا آخرکار انجام کیا ہوتا ہے۔ بتایا گیا جن لوگوں نے کفر کا اختیار کیا ہے، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، تو ان کا مال ان کو اللہ سے نہیں بچا سکتا، اور نہ ان کی اولاد بچا سکتی کہ آ کے کھڑے ہو جائے کہ نہیں صاحب یہ ہمارے والدین تھے ان کو آپ چھوڑ دو، اور نہ ان کا مال دے کے جیسا یہاں فدیہ میں ہوتا ہے کتنا جرمانہ لے کے چھوڑ دیا جائے گا، تو ایسا بھی جو ہے کام میں نہیں آنے والا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، کہ یہی وہ لوگ ہیں، وقود کہتے ہیں ایندھن، جیسے لکڑی ہے، پیٹرول ہے، یہ ایندھن ہے، جلنے کا کام کرتا ہے۔ وقود النار، تو یہ آگ کے لیے ایندھن بننے والے ہیں، یہ آگ کا ایندھن بننے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ معاملہ فرعون کے ساتھ ہوا اور اس سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ فرعون کا کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا، موسیٰ کے پیچھے آ رہا تھا، ستا رہا تھا، بنی اسرائیل کو پھر سے روکنا چاہتا تھا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا تھا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گناہوں کی پاداش میں انہیں پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی سزا بڑی سخت ہے، وہ کفر کرنے والے، انکار کرنے والوں کو پکڑتا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہہ دو ان لوگوں سے جو کافر ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، بات کو نہیں مان رہے ہیں، کہ تم عنقریب، سین آتا ہے عنقریب کے لیے، کہ جلدی ہی تم مغلوب کیے جاؤ گے، تم ہار جانے والے ہو۔ آج تمہارا راج پاٹ نظر آ رہا ہے، آج مکہ میں تم اتنی شان سے رہ رہے ہو، لیکن تمہارا یہ زمانہ ختم ہو جانے والا ہے۔ ایک تو یہاں بھی مغلوب کیے جاؤ گے، آخرت میں بھی تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ آخرت میں کہاں جائیں گے اللہ کے سوا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تم کو جو ہے نا جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، لے جایا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا؟ آج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ شرارت کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ کر رہے ہیں، تو تمہارا یہ انجام بد ہونے والا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے 2 گروہوں کے ٹکرانے میں، یعنی بدر میں 2 گروہ آپس میں لڑ لیے تھے، ایک طرف 313 تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور دوسری طرف 1000 کی تعداد میں جو ہے لوگ موجود تھے، اور ایک تاریخی جنگ ہے، وہاں سے اسلام غلبہ پایا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی وہ نہیں تھا، لیکن ایک بڑی طاقت کے ساتھ جو ہے نا یہ لوگ لڑ لیے تھے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ مہاجر تھے، سب چھوڑ کر آگے تھے، گھر کا سامان تک لوگوں نے لے کے جانے نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، صحابہ نے ہجرت فرمائی، سب سامان وہاں بیچارے بڑے مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور باقی کے تو باغبان تھے، کھیتی والے لوگ تھے، کسان تھے جو کھجور کی کھیتی کرتے تھے، انصار، انہوں نے ان کی مدد کی تھی۔ اب جب یہ مقابلے کے لیے آئے تو کچھ کسان اور یہ بے سر و سامان لوگ ان کے مقابلے میں آئے، اور ادھر سے تو کیا تھا؟ ایک محفل تھی، ایک رنگین محفل تھی، شراب کے جام تھے، مجرا ہوتے تھے، وہ بولتے تھے ان کو تو ہم سب پیس کے دیتے۔ آج بھی ویسے ہے، دونوں کی عبادتوں میں، ایک دین اسلام کے لوگوں کی عبادت میں اور دوسرے لوگوں کی عبادت میں، دیکھیے جب بھی کسی کا تہوار ہوتا ہے تو ان کا رویہ کیسا رہتا ہے، ان کا رویہ کیسا ہے، عیدگاہ میں اتنے لوگ جاتے، پھر آتے وقت کیا ہوتا ہے، دوسری جگہ بھی لوگ مل کے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ ویسے وہاں بھی یہ ہوا کہ شراب، گانے، اور ایک سے ایک جو ہے نا لڑنے کے جو ہے شعر شاعری، اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے تک پہننے کے لیے نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، تلوار نہیں ہے، لڑنے کے لیے سر و سامان، مگر کیا ہے؟ دعائیں ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، خدا پہ بھروسہ ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار، مردین سے ہٹنے کے لیے تیار۔ تو ایک گروپ ان کا تھا اور دوسرا گروپ کافروں کا۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ انکار کرنے والوں کا تھا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، اور عام دیکھنے والوں کے لیے یہ دیکھ رہے تھے کہ کافر مسلمانوں کے مقابلے میں 2 چند ہیں، یعنی دگنا ہیں،
قرآن نے دگنا کہا، مگر صحیح بات تو یہ تھی کہ 3 گنا تھے وہ، مگر کوئی بھی آدمی سرسری پہ بول سکتا تھا ان سے ڈبل ہیں، دیکھتے ہی بولتے. اب اندازہ ہوتا ہے کوئی اجتماع میں ان کا اجتماع میں کتنے تھے، ان کے اجتماع میں کون سے تھے، یا پہلے اجتماع میں کتنے تھے، دوسرے اجتماع میں کیسے تھے، عید کی پہلی جماعت میں کتنے لوگ، کیا بولتے وہ دوسری جماعت میں ڈبل تو تھے. دیکھو تو کوئی حساب تھوڑی لگاتا ہے، 3 گنا بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں 3 گنا تھے جب گنا گیا 3 گنا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ کافر جو ہے ان سے ڈبل تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک اس میں بھی کہا گیا بنی اسرائیل میں بھی کہ ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں. آج کافروں کو جو سر و سامان ہے یا ان کو جو کامیابی مل رہی ہے تو کیا اللہ کے بغیر مل رہی ہے؟ کوئی دوسرا خدا ہے ان کو دینے والا؟ یہی خدا ان کو دے رہا ہے. خدا نے کہا ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، تم کیا؟ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے نا. تحریک اسلامی کامیابی کی شرائط میں ہی لکھا گیا، ایک آدمی کی ہمت ہے تو انہیں کود جاتا ہے، دوسرے کے اندر ڈرپوک رہتا ہے، ہمت ہی نہیں رہتی، وہ کودتا نہیں، تو کامیابی کسی کو ملے گی. ایک آدمی خوب محنت کرتا ہے، دل لگا کے اس کی اسٹڈی کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اس کو کامیابی ملے گی کہ دوسرے کو کامیابی ملے گی. پھر اس کے بعد ایمان ہے. ایمان بھی ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایمان ہے، ایک آدمی کے پاس ایمان ہے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا پورا فوج لے کر آ رہے، اب جیت نہیں، بولے ہم جیت جائیں گے کیسا بھی ہے نا. ایسا ہی بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی تعلیم نہیں دی، تیاری کی تعلیم دی ہے، مقابلے کی تعلیم دی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی تعلیم دی ہے دشمن کے مقابلے میں. تو اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے، یاد دہانی ہے، نشانی ہے عقل رکھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، نظر بینا رکھنے والوں کے لیے. انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو اس پہ بولوں گا. دیکھنے کی 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بولتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں. هل ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا ہے. کیا کہا گیا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو یتیم کو دھکے مارتا ہے؟ اس وقت کوئی دھکے نہیں مارا تھا، مگر تم غور فکر نہیں کرتے کیا؟ عبرات کی آنکھ سے نہیں دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ایک کا، دوسرے کا کیا انجام ہوا. سننے سے بھی ایسے ہے، کان کا سننا ایک ہے، اس سے سبق لینا کہ ان کا کیا ہوا تھا، وہ سبق لینا، دل سے غور و فکر کرنا. اسلام اسی کی دعوت ہے. اسلام کی دعوت کیا ہے؟ غور فکر کی دعوت، ایک جنرل نالج کی دعوت ہے کہ آپ پوری طریقے سے سمجھیں کہ وہ معاملہ کیا ہے. تو جو دیدہ بینا رکھنے والے تھے وہ تو دیکھ رہے تھے کہ ساتھ یہ 2 لوگ گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں، بہت اٹریکٹیو ہے، اس کی طرف لوگ دوڑ پڑتے. کس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں؟ حب الشہوات، یہ جو خواہشات نفس ہے انسان کے اندر سے ابھرتی، اس کا دل بولتا ہے اچھا کھانا کھانا ہے نا، کچھ ذرا نشہ بھی ہو گیا تو اچھا ڈرنک، تھوڑا زیادہ نہیں، تھوڑا سا کبھی ہے نا. اب عام طور پہ پوچھو، عام انسان یہی چاہتا ہے نا، ڈرنک کی پارٹی. اب دیکھ رہے ہیں تھوڑا ڈرگ بھی، تھوڑے سے میں کیا فرق پڑا، کیا زندگی کا مزہ اگر یہ لیے نہیں تو معلوم ہی نہیں زندگی کیا ہوئی. مرغوبات نفس. تو یہ ساری چیزیں اب اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی، مطلب پسندیدہ چیزیں، بہت پسند. آدمی کو کپڑے پسند ہیں، آدمی کو گھر پسند ہے، آدمی کو کاریں پسند ہیں، آدمی کو، ہر انسان کو ہے. اللہ ہی بتا رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، جو ان کے پسندیدہ خواہشات ہیں وہ جو ہے نا ان کو خوشنما بنا دیا گیا. لوگ بھاگتے ہیں اس کی طرف، اٹریکشن محسوس کرتے ہیں. کس کی طرف کرتے ہیں؟ من النساء، خواتین کی طرف. دل ہی نہیں بھرتا. ایک بیوی کے ساتھ رہے تو کیا ہوا، اس کے ایک آدمی کے تعلق پورا آتا ہے یوٹیوب میں، اس کے 1000 عورتوں کے ساتھ تعلقات رہے، ہر رات نئی عورت کے ساتھ گزارتا ہے نا. بھاگتے، دیوانے ہو جاتے، وہ دیکھے وہ نہیں ملنا، اس کے لیے سب چھوڑنے کو تیار ہوں. آپ بتائیے کیسا اٹریکشن، غیر معمولی اٹریکشن ہے نا. تو اس کے پیچھے لگ گئے لوگ. عورتیں خوبصورت دکھنے لگی ان کو، ان کا پورا دھیان ادھر پڑھائی میں فیل. اکثر اسکولوں میں یہ ہوتا ہے، کالج، وہ دیکھنے میں وہ تو پاس ہو جاتی بیچاری، اور انہوں جو ہے پیچھے رہ جاتے پورے کے پورے. تو یہ سب یہ بنا دی گئی. والبنینا، پھر اس کے بعد بیٹے ہونا خدمت کے واسطے، کہ دوڑیں ادھر سے لائیں، کمائیں لائیں. اب ان کی انڈسٹری ہے تو انڈسٹری کو بڑھانے کے واسطے، آگے کے بزنس بڑھانے کے واسطے بالکل سامنے رہیں وہ تیار، تاکہ بہت وہ مدد کرتے ہیں بڑھاپے میں سب. تو بیٹے بھی بہت پسند، اس لیے تو لوگ بیٹیوں کو مار رہے ہیں. 10 لاکھ بھرون ہتیایں بھارت میں ہو رہی، بیٹے ہونا ہے. حالانکہ آج کل بیٹیاں بھی تعاون کر رہے ہیں سارے معاملہ، آپ بچے بھی لے سکتے ہیں یہاں سے، مگر اس وقت تو بیٹے. والقناطر المقنطرۃ،
اور ڈھیر پیسوں کا، ایسا پیسے ڈھیر دکھنا ان کے سامنے، ہے نا؟ کس کے ڈھیر؟ من الذہب، سونے کے ڈھیر ہونا، بھرا ہوا ہے۔ اب دیکھیے چھاپے مار رہے ہیں، بلیک منی نکال رہے، کتنا سونا مل رہا ہے لوگوں کے پاس، جمع کر کے کیا استعمال ہونے والے نہیں معلوم۔ وہ ادھر سے گادی میں سے سونا، اس میں سے سونا، خالی سونا جمع کر کے رکھ رہے ہیں، سونے کے اینٹاں، سونے کے زیورات، یہ سونا پسندیدہ، کیسا بھی پیسہ سونا جمع کر کے رکھنا ہے۔ والفضة، چاندی کے ڈھیر بھی، والخیل، گھوڑے، آج کے کار سمجھ جائیے آپ، یا ہتھیار سمجھ جائیے، گھوڑے، والخیل المسوم، وہ نشان دہ سدھائے ہوئے، اس کے اندر بہترین ٹاپ موسٹ ماڈل کیا آیا ہے؟ ایسی کاریں اگر آدمی کے سامنے کھڑے رہے تو کیا بولنا ہے صاحب، ہے نا؟ بنگلہ ہو، ادھر عورتیں بھی ہوں، اور ادھر سب مزے کا سامان ہو، کیا عشق کی زندگی، اور کیا چاہیے؟ اب پوچھیں کسی سے بھی، کیا ایک نوجوان سے جا کے کالج میں پوچھئے، انہیں بولیں گا بس صاحب اب کیا یہاں سے نکل جا تو میں اب بھی تم کل دیتے بولے، ہے نا؟ تو یہ سب بنا دی گئی ہیں۔ والانعام، اور جانور، ایسی ایک گائے ہیں، بھینسیں ہیں، یہ جو چوپائے ہیں، ان کے بارے۔ والحرث، اور کھیتیاں ہیں، اس کا مطلب کہ یہ سب چند روزہ دن اور خوش آئند بنا دی گئی ہیں۔ زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں۔ حرث یعنی زرعی زمینیں، آ رہا ہے سویابین، آ رہا ہے، کیا کرے؟ نہیں ہم نے وہ لگائے صاحب، سیتافل لگا دیے، سب آ گیا ہے، خوب، میرا 9 ایکڑ ہے، اس کا 25 ایکڑ ہے، فلاں ہے، یہ سب۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، مگر یہ سب دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے، آخرت میں کچھ بھی کام میں نہیں آنا۔ کتنا اچھا آپ بنگلہ بنا لیے، کتنے لوگوں سے جو ہے تعلقات پیدا کر لیے، کتنے بچے آپ کو ہو گئے، موت آ گئی آپ کو لے کے چلے جاتی، ختم۔ یہ متاع حیات ہے، خالی استعمال کرنے کی چیز ہے۔ اس سے اگر انسانوں کی مدد کی جائے، اسے اللہ کے احکام کے مطابق کیا جائے تو گھر بھی عبادت، گھوڑے بھی عبادت، کار بھی عبادت، سب عبادت، مگر خدا کی کتاب کے ساتھ وفا کر کے، خدا کے احکام کو مان۔ اب یہ سب کرنے میں کیا ہوا معلوم ہے؟ زندگی بھر قرآن ہی نہیں پڑھے۔ آنا اللیل و نہار، ہونا یہ چاہیے کہ دن میں ایک اچھے وقت میں قرآن کی تلاوت ہو، آدمی اس پہ غور کرے، رات کرے، مگر نہیں، سارا وقت تو اس میں چلے گیا، قرآن تو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جو خدا کا کلام آیا تھا، اس کے رب کا، جس نے اس کو نطفے سے پیدا کیا تھا اور یہ ساری چیزیں بھی دے رہا تھا، اس خدا کا ذکر ہی نہیں، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ جماعت کی نمازیں، کچھ بھی نہیں۔ اس کو چھوڑ کے یہ سب کیا ہے؟ فتنہ ہے، یہ متاع حیات ہے، ختم ہو جانے والی۔ ادھر آنکھ بند ہو گئی، ادھر حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہونے والا ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے۔ تمہاری چیزیں تو آخرکار ختم ہو جانے والی، نفعیدہ تمہارے پاس جو ہے ختم ہونے والی۔ واللہ باق، اور اللہ کے پاس جو ہے باقی رہنے والی، ہمیں خربوں سال وہاں کی جنتیں، وہاں کی نہریں، اس کا ذکر آئے گا، وہ ہمیشہ ٹھکانہ، بہتر ٹھکانہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ اب آپ چن لو، کیا دنیا کے لیے سب زندگی، یا ساری یہ دنیا کی زندگی اللہ کے لیے کما رہے ہیں، اللہ کے لیے جمع کر رہے ہیں، انسانوں کی مدد کے لیے، اس کے احکام کو پورا کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ کام بھی کر رہے ہیں، پوری زندگی آپ کی عبادت ہو گئی کامیاب۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دو ان سے، کیا بتاؤں میں تمہیں اس سے بہترین بات، اس سے بہترین چیز بتاؤں، یہ جو تم سب جمع کر رہے ہو، جو میں نے جس کا ذکر کیا آپ کے سامنے، جو قرآن میں آئی ہیں۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں، ان چیزوں سے بچیں جس سے بچنے کا حکم ہے۔ اللہ نے زنا سے بچنے کا حکم دیا، 4 شادی کرے آدمی، بچے ہوں اس کو کتنے بھی، سب جائز طریقے سے وہ کام کرے، کوئی اس کے اندر خرابی نہیں، ناجائز کام، پیسہ کتنا بھی کمائے، مگر دھوکہ دے کے، جھوٹے وعدے کر کے، ایک چیز بتا کے دوسری چیز دے کر، ناپ تول میں کمی کر کے، ہے نا، اس پہ زکوٰۃ نہیں دے کے، پھر ایسے فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ تو جو ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ عند ربہم، اس کے رب کے پاس ہیں، جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے خوبصورت باغ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ چھن جانے کا ڈر نہیں۔ اب تو یہ ہے کہ پانی سوکھ گیا، کچھ تو بھی ہو گیا، کتنے خراب ہو جاتے، پالا پڑ جاتا ہے، دیکھیں پانی آ گیا، پورے کھیت باڑی سب ڈوب گئی، پوری ادھر ادھر پاکستان اور ادھر کے ملکوں کے اندر بہت بھیانک آیا ہوا ہے، تو یہ سب ختم ہو جاتا، مگر اللہ کے پاس کا باقی ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں۔ وازواج مطہرہ، وہاں بہترین بیویاں، فرما بردار، نظر جھکانے والی،
بتایا گیا کہ ایسی بیویاں جو نظر جھکا کے رہنے والی، بہت ہی عشق کرنے والی، مر مٹنے والی اپنے شوہروں پہ، پورا قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر اس کا جو ہے ذکر ہے۔ وہ بیویاں بھی ہو سکتی ہیں جو دنیا میں آپ کے ساتھ رہی ہیں، اگر فرما بردار ہیں، جنت میں ہیں، ساتھ رہنا چاہیں تو وہاں بھی رہ سکتے ہیں، نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ دوسروں سے دے گا، جس کے شوہر دوزخ میں چلے گئے، جس کی بیویاں دوزخ میں چلے گی، ان کے جوڑے بنیں گے، یا جو پہلے کے رہ گئے ہیں غیر شادی شدہ ایسے لوگ وغیرہ، ان کی بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حوریں بھی وہاں جو ہے پیدا کی ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑی بات وہاں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پہ دیکھ رہا ہے، نگاہ رکھ رہا ہے، جانچ رہا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، واقعی تم کو اللہ سے محبت ہے کہ نہیں ہے، تم اللہ کے وفادار ہو کہ نہیں ہو، یہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب وہ لوگ کیسے رہتے ہیں جو وفادار ہیں، ان کی کیریکٹر پیش کیا گیا۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ کہتے ہیں کہ اے رب ہم تجھ پر ایمان لائے، ہم مان گئے، یقین ہے تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں، فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے سارے گناہ جو بھی ہیں، اب تک جو کوتاہی ہم سے بھی ہے وہ ہمیں ہماری معاف کر دے، ذنوبنا، اور ہمارے گناہ معاف کر دے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو ہمارے لیے معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور وہ عذاب النار جو ہے آگ کا عذاب ہے اس سے ہم کو بچا، قنا، ہم کو بچا۔ ربنا آتینا میں بھی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، قنا کہتے ہیں بچانے کو، اللہ تو ہم کو اس آگ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین، یہ بڑے صبر کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے بزدل لوگوں کو نہیں بولتے، جم کے رہتے، وہ قرآن بولے تو قرآن پڑھتے، نماز بولے تو نماز، ان کو کتنا بھی ڈرائے دھمکائے کہ تم کو یہاں سے رہنا ہے تو نہیں ہوتے۔ سورہ کہف میں آپ نے دیکھا ان نوجوانوں نے بولے ہم دین نہیں چھوڑتے، یہ لوگ کبھی دین نہیں چھوڑتے، وہ بالکل ڈٹے رہتے ہیں کہ صاحب اللہ ہی کے حکم کو ہم جاری و ساری کریں گے، ہم بھی کریں گے، شادی ہوگی تو ایسا ہوگا، یہ تجارت ہوگی تو ایسا ہوگا، وہ ہر معاملے میں صاف صاف دو ٹک ہوتے ہیں۔ والصادقین، وہ سچے ہوتے ہیں، سچی بات کرنے والے ہوتے ہیں۔ والقانتین، وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، فسق فجور نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ والمنفقین، خرچ کرنے والے ہیں، فیاض ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ادھر سے دیے تو ادھر سے اللہ کی طرف سے آتا ہے، کتنا بھی سمیٹ کے رکھنے سے تو آخری تک وقت نہیں رہتا، پیسہ پھرنا چاہیے، پیسہ سرکولیٹ ہوتے رہنا چاہیے، تو اس میں جو ہے برکت ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور صبح میں اٹھ کے مغفرت کی دعا مانگتے، وہ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، فجر سے بہت پہلے اٹھتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جب خدا کے آگے جھک جاتے ہیں، سر نیاز خم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تو معاف کر دے۔ یہ ان کا دن بھر وہ محنت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن رات کی گھڑیوں میں اٹھ کے وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے، صبح کی گھڑیوں میں اٹھ کے یعنی تہجد کے وقت، فجر سے پہلے کا وقت اٹھ کے وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے، انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اب اللہ ہی جانتا ہے سارے کائنات میں اس کے سوا، وہ خود بتا رہا ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، اب اللہ کی گواہی کے بعد کس کی گواہی کی ضرورت ہے؟ لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، ان سے اگر معلوم ہو تو فرشتے کہتے ہیں کہ صاحب ہم یہاں سارا دنیا میں قسمت بنا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، تو بس اللہ ہی کچھ لے کے جا کے ہم کو جواب دینا پڑتا ہے، کہیں اور ہم جواب نہیں دیتے، ہم کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، کسی اور کا فورس ہم پہ چلتا ہی نہیں ہے، ہم اللہ کی کائنات کو پورا چلا رہے ہیں، تو وہ بھی گواہ دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور جتنے علم والے ہیں، اہل علم ہیں، ان کو پکا معلوم ہے، وہ انصاف کے ساتھ اس پہ قائم ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نے یہ کہا کہ خدا کے سوا کوئی پوجنے یوگیہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، لوگوں نے بس نام رکھ لیے، صحیح خدا تو ایک ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے زمین آسمان بنایا ہے، جو انکار کر رہے ہیں ان کے بھی آنکھ ناک بال اسے نے بنایا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں تمہارا خدا کیسا ہے، میں نے کہا جس نے تمہاری آنکھیں بنائی، جس نے تمہیں بال دیا، کون کس نے بنایا؟ جس نے بھی بنایا وہ ہمارا خدا۔ اب آپ بتاؤ یہ کس نے بنایا؟ وہ رچیتا، وہ خالق، وہ ہے پروردگار۔ تو اہل علم بھی جو ہے نا توحید پہ ہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، بے شک اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ زبردست ہے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، والحکیم، اور وہ جو ہے نا حکمت والا ہے، ہر کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین، زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اسلام، یعنی فرما برداری، خدا کی بات ماننا۔ تو چاہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ رہے ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ رہے ہیں، کسے پہ وہ اللہ کی بندگی کرنے والے تھے،
یعنی تجارت کریں گے تو اللہ کیسا بتائے گا. اللہ نے کہا کہ جب قرض کا لین دین دو تو لکھا پڑھی کر لو, ہم نے سورہ بقرہ کے 39ویں رکوع میں پڑھا ہے نا. شادی کرو تو کس کے ساتھ کرو ہے نا, مہر کا کیا معاملہ ہے, وراثت کی تقسیم کیا ہے, کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو تم کو کیا کرنا چاہیے, یہ سب اللہ کا جب دین فیصلہ کر دے تو پھر اس کے آگے وہ نہیں جاتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے پاس کوئی بھی دین نہیں ہے, اللہ کے پاس خالی ایک ہی دین ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. لیکن یہ اہل کتاب جس کو اللہ نے کتاب دی تھی, توریت دی تھی, انجیل دی تھی, زبور دی تھی, صحیفے دیے تھے, انہوں نے جو اختلاف کیا وہ علم آ جانے کے بعد کیا. سب معلوم تھا کیا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں معلوم تھا, سب معلوم رہنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے پہ زیادتی کرنے کے لیے کہا. بانٹ دیے, تو اونچا ہے تو چھوٹا ہے, تو یہ ذات کا ہے تو سید ہے تو خان ہے تو فلاں ہے, یہ خاندان والے اونچے رہتے یہ خاندان والے نیچے, کس نے بولا, سب بانٹ دیے. اب ایسا کرنے کا تھا تو کیا بولے, قرآن سمجھ کے پڑھنا ہی نہیں, کیونکہ ان کو دبانے کا تھا. معلوم ہے کہ لوگوں کو قرآن معلوم ہو گیا تو ہماری بھی نہیں چلتی, وہ تو پوچھنا شروع کر دیں گے. تو بس ہم نے بولے کہ تم ہمارے ساتھ کرتے جاؤ. پادری لوگوں نے کیا کرے, مرنے کے بعد جنت ہونا تو انہوں سرٹیفکیٹ دیتے, ابھی بھی وہ جو ان کا باکس رہتا ہے جس میں گاڑتے, پادری دیتا ہے, میں اس کو جنت میں بھیجنے کی سفارش کرتا ہوں. پھر اس کو 5,000 10,000 وہاں کے چرچ کو دینا پڑتا ہے نا, ان کی پیٹی میں پیسے ڈالو تو تمہارا کام ہوگا. تو لوگوں نے بولے کتنا اچھا ہے, انجیل پڑھنے کا نہ قرآن پڑھنے کا, ہمارے پاس آ جانے کا, ہم کچھ تو بھی ایسا کر دیتے تمہارے کو ہے نا. اب یہ قرآن جو پڑھے گا وہ تو دنیا کا کامیاب ترین انسان بنے گا. پھر وہ سوال اٹھانا شروع کر دے گا, جو بھی قرآن پڑھے گا وہ سوال اٹھاتا ہے. قرآن سوال اٹھانا سکھاتا ہے انسانوں سے کہ تم یہ کیا کر رہے, یہ کیسا ہے, تم بتاؤ ہم کو. جب سوال اٹھیں گے تو سامنے والے کو اپنی غلطی کو درست کرنا پڑے گا. تو صاحب معلوم ہی مت رہو ہے نا, بولو کہ بس ایسا سبحان اللہ الحمدللہ کچھ ذکر کر لو, کچھ ایسا پارا وارا پڑھ لو, سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی ایک بڑی اسٹریٹجی ہے, بڑا دھوکہ ہے دینی لوگوں کی طرف سے کہ نہیں سمجھ کے پڑھنا ہے. اب دین نہیں سمجھیں گے تو آپ یہ سب کیسا کریں گے. اب کتنا کھلی کھلی باتیں لکھی ہوئی ہیں, اسٹیجز ہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے تو جاننے والوں کو اس کو درست کر لینا چاہیے. تو بتایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فان اللہ سریع الحساب. تو جو کوئی اب اللہ کی نشانیوں کا, اللہ کی آیتوں کا انکار کر دے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے, وہ جان لیں اس بات کے بے شک اللہ تبارک و تعالی حساب لینے میں بڑا باریک بھی ہے, تیز ہے, حساب لے گا, جلدی حساب لے گا اور صحیح حساب آپ کا لے گا. فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اب اگر یہ لوگ تم سے لڑیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تم کہہ دو کہ میں نے تو اسلام قبول کر دیا. اسلمتو, تو یعنی میں نے تو اسلام قبول کر لیا, اللہ کی اطاعت فرما برداری قبول کر لی. وجہ للہ, اللہ کے رخ کی طرف, اللہ کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے میں نے تو قبول کر لیا یہ راستہ. وَمَنِ اتَّبَعَنِ, اور جو میرے امتی ہیں, جو مجھے ماننے والے, انہوں نے بھی یہ راستہ اختیار کر لیا. وہ بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں, وہ بھی اسلام پہ چلتے ہیں, انہوں نے بھی اپنے سر خم کر دیا اللہ کے آگے, جھکا دیے میرے امتیوں نے, مسلمانوں نے مطلب. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ. تو اب یہ جو اہل کتاب ہیں ان سے پوچھو کہ تم بھی قبول کرتے کیا اسلام, تم بھی اللہ کی بات مانتے کیا. یا وہ جو لوگ غیر اہل کتاب نہیں ہیں, امی ہیں, نہیں جاننے والے ہیں, ادنیانتا میں ہیں, ابھی بہت ساری, ان سے بھی تم پوچھو کیا تم بھی قبول کرتے اللہ کی بندگی, اللہ کی بات مانیں گے تم. فَإِنْ أَسْلَمُوا, اگر وہ اطاعت قبول کر لیں, وہ اسلام قبول کر لیں, وہ بات کو مان لیں اللہ تبارک و تعالیٰ, فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو وہ ہدایت پر ہیں, سیدھے راستے پہ, کوئی مسئلہ نہیں. پہلے جو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب معاف کر دینا. 99 خون بھی اگر کسی نے کیا سب معاف, کیونکہ ادنیانتا تھے, مگر آج وہ قبول کر لیا, نہیں اب اللہ کی بات مانوں گا, آج سے میں صحیح راستے پر رہوں گا, تو پہلے کے سارے گناہ معاف. وَإِن تَوَلَّوْا, لیکن اگر انہوں نے منہ موڑا, پیٹ پھیر لی, بات نہ مانی, انکار کیا, منہ موڑ لیا, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے, زبردستی نہیں. ایک آدمی نماز نہیں پڑھا تو اس کو کیا مارتے ہوئے لا لیں گے, کہ زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا, یا ایمان قبول نہیں کر رہا, قرآن نہیں پڑھ رہا. یہ دل کی بات ہے, اللہ یہ جاننا چاہتا ہے, میں نے پیدا کیا, میں نے تم کو آنکھیں دی, میں نے تم کو کان دیے, میں نے دل, تم کو اتنی بات نہیں سمجھ میں آ رہی کیا عقل مند لوگوں کو, کہ تمہارا خدا ہے, اس کے سامنے جا کے حساب دینا ہے. تم تھے کیا, آئے کہاں سے, جانے والے کہاں ہو. یہ رات تمہاری آخری رات بھی ہو سکتی ہے, یہ دن آخری دن بھی ہو سکتا ہے.
مگر جائز نہ ہے تو خدا کے پاس ہے آپ، اور وہاں تو جواب تم کو دینا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کھول کے بیان کرو، صاف صاف سب کے سامنے پیغام رکھ دو، تم زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ ایک جگہ قرآن میں کہا ہے سورہ یونس میں، کیا تم ان پہ زبردستی کرو گے کہ یہ اسلام قبول کریں؟ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، گھر میں بھی نہیں، مسلمانوں میں بھی نہیں ہے کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ چلو نماز قبول فلاں کرو۔ آپ بتا سکتے کہ بھئی دیکھو یہ اللہ ہے، یہ اس کی ہدایت ہے، یہ ہے، پورے خاندان والوں کو بتا سکتے ہیں، محلے والوں کو بتا سکتے ہیں، اب یہ ان کی مرضی، چاہے تو آئے، اب جیسا اذان ہو گئی، اب اس کے بعد یا تو آدمی فرما برداری کرتے ہوئے دوڑتے آئے یا تو نہ آئے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر رکھے ہوئے ہے، جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اس کا بدلہ وہ ان کو دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔